ایک چیز یاد رکھیے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے ہمارے یہاں، جس کو آپ کیپٹلزم کہتے ہیں، اس سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریب ہے، وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ خرید سکتا ہے، وہ انسان بھی خرید سکتا ہے، وہ لوگوں کی حمایتیں بھی خرید سکتا ہے، انسان سے اس کی محنت اور مزدوری بھی خرید سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص امیر ہے، پیسے والا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سرمایہ دار ہوں، میں فلاں شخص کو اپنے گھر پہ کام کرنے کے لیے لگا سکتا ہوں، اس کو اپنی دکان پر نوکر رکھ سکتا ہوں، کام پہ لگا سکتا ہوں۔ یہ سرمایہ دار کی سوچ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس سے کم جائے اور منافع زیادہ سے زیادہ ملے، چیز کم دے کر فائدہ زیادہ لے لوں۔ یہ دو چیزیں ایک سرمایہ دار کے ذہن میں ہمیشہ رہدار کی اور کاروباری آدمی کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو کم سے کم تنخواہ پہ زیادہ سے زیادہ محنت کروا لے۔ یہ ایک سرمایہ دار کی اور کاروباری کی سوچ ہے جو دنیاوی اعتبار سے کیپٹلزم نظام اور کارل مارکس اور ایڈم اسمتھ کا دیا ہوا نظام ہے۔ اب قرآن کی طرف، قرآن فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سنو اے لوگوں، ہم نے آدمی کو عزت دی ہے، ہم نے آدمی کو تکریم دی ہے۔ تم چند نوٹوں کے عوض اس کی مزدوری خرید نہیں سکتے۔ اگر تم اس سے مزدوری کروانا چاہتے ہو، کام کروانا چاہتے ہو، تو اس کو اس کی مزدوری کا عوض اتنا ہی دو جتنا وہ کام کرتا ہے، اور اس سے پہلے دو کہ اس کا پسینہ خشک نہ ہو جائے۔ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو دیا، اور یہ نہیں کہا کہ کم سے کم پیسے دے کر زیادہ سے زیادہ کام کراؤ، بلکہ فرمایا کہ ہم نے اس کو عزت دی ہے، اس سے کام کرانا ہے تو اس سے عزت اور تکریم کے ساتھ کام کراؤ۔ بخاری شریف کی حدیث، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اجرت کرتا، محنت کرتا، مزدوری کرتا اور وہ کمارا ہوتا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی ہو جاتی، تو جتنی اجرت پر وہ کام کر رہا ہوتا تھا، حضور اس کی اجرت کو دگنا کر دیا کرتے تھے۔ کیوں دگنا کرتے تھے؟ اسلام نے محنت، مزدوری اور اجرت کو ساتھ میں نہیں باندھا کہ جتنی محنت کرے اتنے پیسے دیے جائیں۔ اسلام نے انسان کو عزت دی اور فرمایا کیونکہ پہلے اس کے خرچے آدھے تھے تو اجرت کم تھی، اب ایک اور ساتھ میں فرد مل گیا، بیوی آ گئی، گھر کے خرچے بڑھ گئے، تو محنت اتنی ہی کرے گا لیکن اجرت ڈبل ملا کرے گی۔ یہ اسلام کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور اجرت ہے۔ جہاں تک آج کل کے یہ جو انسانی حقوق ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اسلام نے کتنا بلند و بالا تصور دیا ہے محنت کا اور مزدوری کا۔ اور پھر بیوی کے بعد اگر بچے پیدا ہو جائیں تو حضور اور اس کی اجرت میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں ایک اور شخص آ جایا کرتا تھا۔ یہ اسلام کا تصور اجرت ہے، یہ لیبر ڈے پر اسلام کا تصور ہے کہ جو اسلام نے دیا ہے، لیکن سمجھا نہیں جاتا۔